اسلامی سال کے حوالے سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہے کہ رب لم یزل نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا بابرکت دن نصیب فرمایا۔ طلباء کرام آگے آگے بیٹھ، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ، پیچھے والے تھوڑی سی آواز کھول دو، صرف آواز۔ اور اس بابرکت دن میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی سب سے پسندیدہ جگہ مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ دن بھی اللہ کا پسندیدہ دن ہے، جگہ بھی پسندیدہ ہے، اور جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت بھی سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے مناقب، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، اس حوالے سے مختلف علماء کرام سے آپ نے گفتگو سنی اور مطالعے میں بھی گزری ہوگی۔ حقیقت یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کی شان مقدس وہ لامحدود ہے۔ انسانی سوچ، انسانی فکر، انسانی علم، انسانی تدبر یہ محدود ہے۔ محدود چیز لامحدود چیز کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ محدود چیز لامحدود کے احاطے میں نہیں آ سکتی۔ یہ دستور دنیا ہے، یہ قانون دنیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، شان میں، مناقب میں، فضائل میں مورخین نے تاریخ کی کتابیں لکھی، سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابیں لکھی، اور پھر ہر پہلو سے لکھتے چلے گئے۔ ابھی اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک کتاب ہے، غالباً آج سے 40 سال پہلے کراچی کے ایک عالم نے لکھی، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سیرت کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ انہوں نے کتاب تحریر کی جس کے صفحات کی تعداد کم از کم 500 سے متجاوز ہے، اور کتاب کا نام ہے ہادی عالم۔ 500 صفحات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو تحریر کیا۔ ویسے بھی بہت ساری کتابیں ہیں سیرت کی، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے
کہ اس کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے، جتنے بھی لفظ ہیں ان حروف سے بنائے گئے ہیں جو بغیر نقطے کے ہیں۔ 500 صفحات میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ ہر لحاظ سے کسی کا ذوق شاعرانہ ہے، کسی کا ذوق ادیبانہ ہے، کسی کا ذوق مفکرانہ ہے۔ ہر بندے نے اپنے ذوق کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں لکھنا چاہا، لیکن آپ کی سیرت اتنی لامحدود ہے۔ 1400 سال گزر گئے، شاعروں کے شعر ختم ہو گئے، ادیبوں کا علم ادب ختم ہو گیا، لیکن حضور اکرم کی شان اور فضیلت مکمل نہیں ہوئی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا میرا عنوان یہ نہیں ہے، یہ میں نے بطور تمہید عرض کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ایک حق ہمارے اوپر ہے۔ ویسے تو علماء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق مختلف پہلوؤں سے تحریر کیے ہیں، لیکن ایک حق بحیثیت مسلمان کے، عربی ہے، اجمی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی۔ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، لازم ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک مومن کے ایمان کی بنیاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے میں۔ ایک عمارت تحریر بنا دی گئی، تعمیر کر دی گئی، جب تک اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے وہ عمارت بھی درست نہیں ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے پھر اس بنیاد پہ جتنی مرضی بڑی عمارت تعمیر کر دیں وہ عمارت کھڑی رہے گی۔ ایک مومن آدمی کے ایمان کی بنیاد، مسلمان کے اسلام کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا ایمان اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کی بنیاد، ان کا خلاصہ، ان کا نتیجہ، ان کی اصل وہ حضور اکرم سے محبت رکھنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہر چیز کا تقاضا، ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے پر موقوف ہیں، بند ہیں۔ ایمان لے کر آئے ہم اللہ کی ذات پہ، اللہ کے علم پہ، تمام انبیاء پہ، آسمانی کتابوں پہ، رسولوں پہ، فرشتوں پہ، اچھی بری تقدیر پہ، آخرت کے دن کے ساتھ یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور ایمان کے بعد تقاضے ہیں، شریعت پہ چلنا ہے، شریعت کے تمام احکامات کو مکمل اور کامل طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب ایمان اور ایمان کے تقاضے حضور اکرم کی محبت پر بند ہے۔ اب اس کی ذرا تشریح سنیے گا۔ ایمان لے کر آئے میں بھی، آپ بھی، اللہ نے ہمیں ایمان والی دولت سے نوازا ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ ہم ایمان لے کر آئے، ایمان لا کر گھر نہیں بیٹھ جانا، دکان پہ نہیں بیٹھنا، اپنے کاروبار میں مصروف نہیں ہونا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اگر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب خلاصہ یہ نکلا، اگر میرے اور آپ کے دل میں خدا نہ خواستہ
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत में कमी आ गई है, हमारी नमाज भी कबूल नहीं, हमारी ज़कात भी कबूल नहीं, हमारा रोजा और हज भी कबूल नहीं है। नतीजा यही निकलता है, एक मोमिन आदमी, एक मुसलमान आदमी, कामिल मोमिन और कामिल मुसलमान उसी वक्त हो सकता है जब उसके दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए। याद रखिएगा, ये मोहब्बत जब आती है तो इंसान के बातिन में रोशनी आ जाती है। ये मोहब्बत आती है, इंसान के बातिन में क्या आ जाती है? बुलंद आवाज से क्या आ जाती है? मेरी भी तबीयत नासाज है, गला खराब है, अचानक अब्बू जी ने हुक्म दिया, तैयारी शहरी मेरी कोई नहीं, जो 2-3 अल्फाज मैंने बोलने हैं आप ताउन करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना इजहार माफी ज़मीर कर सकूं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत हो गई, बातिन में रोशनी आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान करीम में कई सिफाती नाम हैं। एक नाम अल्लाह ने जिक्र किया, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने हुजूर को एक रोशन चराग बनाकर भेजा है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने दिन और रात का निजाम बनाया। दिन को उजाला होता है, रात को अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा अपनी हद से बढ़ जाता है, अंधेरा अपनी औकात से निकल जाता है, या यूं कह लें जब अंधेरे की मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर अल्लाह सूरज को हुक्म देते हैं, सूरज तुलू होता है, अंधेरों को खत्म कर देता। रात का अंधेरा आया, मैं रास्ता भूल गया। रात का अंधेरा आया, एक दोस्त दूसरे दोस्त को पहचानने से कासिर हो गया। रात का अंधेरा आया, इंसान का माली नुकसान हुआ, कोई चोरी करके ले गया, कोई कत्ल करके डकैती करके माल ले गया। ये रात के अंधेरे के नुकसानात हैं। फायदे भी हैं, लेकिन एक मैं मजमूई तौर पे अर्ज कर रहा हूं, ये रात के अंधेरे के नुकसानात हैं। इस नुकसान से निजात पाने के लिए अल्लाह ने सूरज को बनाया है। सूरज रोशन हुआ, हमें अपने घर का रास्ता मिल गया। सूरज रोशन हुआ, दूसरे देहात, दूसरे शहर, दूसरे इलाके का रास्ता मिल गया। ये जाहिरी अंधेरे का अल्लाह ने इलाज बनाया है। और बातिनी अंधेरा है, इंसान के बातिन में अंधेरा हो गया, शिर्क वाला बातिन में अंधेरा हो गया, बिदत वाला बातिन में अंधेरा हो गया, बद ईमानी वाला बातिन में अंधेरा हो गया, बदगुमानी वाला। अल्लाह ने उस बातिन वाले अंधेरे के लिए सिराज मुनीर को इस दुनिया के अंदर भेजा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या वसफ है। अल्लाह ने फरमाया सिराजम मुनीरा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखेंगे, हमारा बातिन रोशन हो जाएगा। जब बातिन रोशन होगा, हमारे बातिन से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जब बुराइयां खत्म हो जाएंगी, फिर नतीजा ये निकलेगा, हमारी आंख इस दुनिया में बंद होगी और आखिरत में अल्लाह जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। ये नतीजा क्या निकला, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखनी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी निस्बत जोड़ के रखनी है। हुजूर अकरम की जात मुकद्दस इतनी बाबरकत जात है, जिस घराने की निस्बत हुजूर के साथ हो गई वो घराना अफजल हो गया। जिस उम्मत की निस्बत हुजूर के साथ हो गई वो उम्मत भी सबसे अफजल हो गई। जिस शख्सियत की निस्बत हुजूर के साथ हो गई वो शख्सियत भी सबसे अफजल हो गई। या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना दावतु अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप हजरत इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं। मैं अपने बाप हजरत इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं। अब जरा कुरान के आईने में देखते हैं
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस दुआ का नतीजा है? हजरत इब्राहीम ने कौन सी दुआ मांगी थी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह का कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई इम्तिहानों का तज़किरा करते हैं। उन इम्तिहानों में हजरत इब्राहीम कामयाब हो जाते हैं। फिर हजरत इब्राहीम अल्लाह से अपना इनाम मांगते हैं। मौला, बड़े बड़े इम्तिहान लिए हैं, इम्तिहानों में मैं कामयाब हो गया, अब मुझे एक इनाम दे। वो इनाम क्या है? फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ऐ मेरे रब, वो जो आखिरी पैगंबर तूने इस दुनिया में भेजना है, वो जो अजीम और अजमतों वाला पैगंबर इस दुनिया में भेजना है, मैं दुआ करता हूँ वो पैगंबर मेरी नस्ल में से भेज दे। ये हजरत इब्राहीम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ये जो रसूला है इसके ऊपर दो जबरें, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश, ये तनवीन कहलाते हैं। तुलबा बैठे हुए हैं, तनवीन के भी कई मानी, बाज़ औक़ात ये मारफा के लिए आती है, नकरा के लिए आती है, तनकीस के लिए आती है, और कभी ये ताज़ीम के लिए आती है। यहाँ पे जो तनवीन है रसूलन पे, ये ताज़ीम के लिए है, यानी ऐ मेरे अल्लाह, वो जो अज़मतों वाला पैगंबर है वो मेरी नस्ल में से भेज दे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में दुआ की। अब वो पैगंबर कौन है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। अल्लाह फरमाते हैं हमने मोमिनीन पर एहसान किया है, वो अजीम पैगंबर हमने इनके अंदर भेज दिया है। अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें अता की हैं, किसी नेमत का एहसान नहीं जितलाया, लेकिन ये वाली नेमत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत वाली नेमत है, इस नेमत का एहसान जितलाया है। हजरत इब्राहीम की दुआ से में मालूम हुआ ये पैगंबर अजमतों वाला है, ये पैगंबर शान वाला है, ये पैगंबर मकाम वाला है। फिर अल्लाह ने जो इस पैगंबर को भेजने के बाद एहसान जितलाया है, उस एहसान से भी हमें पता चलता है कि ये पैगंबर अजमतों वाला है। ये पैगंबर कौन है? अजमतों वाला। अब इस पैगंबर की अजमत का अंदाजा लगाएं। अंदाजा वैसे मुकम्मल तौर पे अहाता करना मुश्किल है, लेकिन उलमाए किराम ने एक बात अर्ज की है, बस मैंने वो बात आपको सुनानी है और फिर बात मुकम्मल करेंगे। इस कायनात का खुलासा निकाला जाए, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है, आसमान है, जमीन है, हवा है, आग है, अल्लाह ने पानी भी बनाया है, ये सारी कायनात है। लफ्ज पे जरा गौर करना, मैं लफ्ज दुनिया नहीं बोल रहा, मैं लफ्ज कायनात बोल रहा हूं। दुनिया से मुराद ये जो दुनिया है, हम जहां जिंदा रह रहे हैं, और कायनात से मुराद 14 तबक हैं, जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है। सारी कायनात का खुलासा निकालें तो अल्लाह ने 4 जहान पैदा किए। कितने जहान पैदा किए? 4। नंबर 1 आलमे अरवा है, नंबर 2 आलमे दुनिया है, नंबर 3 आलमे बरज़ख है, नंबर 4 आलमे हश्र नशर है, क़यामत का दिन। ये 4 जहान है, ये कायनात का खुलासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बनाया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का अंदाजा लगाएं। अल्लाह ने 4 जहान बनाए, हर जहान में अल्लाह ने अपने महबूब की शान को सबसे बुलंद किया है। बुलंद आवाज से मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नंबर 1 आलमे अरवा, जहां हमारे ये जिस्म नहीं थे, सिर्फ रूह मौजूद थी,
وہاں عالم ارواح میں اللہ نے اس میں بھی سب سے زیادہ بلند اور مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ کس طرح؟ عالم ارواح میں اللہ نے 2 جلسے کیے تھے۔ کتنے جلسے کیے؟ 2۔ ایک ساری مخلوق کو جمع کیا، اور ساری مخلوق کو جمع کرنے کے بعد نامے پارے میں اللہ ذکر کرتے ہیں، میں نے بنی آدم سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا تمہارا میں پالنے والا ہوں یا نہیں؟ یہ اللہ نے ساری انسانیت سے وعدہ لیا، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ مجھے بتاؤ میں تمہارا پالنہار ہوں یا نہیں؟ اب ساری مخلوق سے اللہ نے سوال کر لیا ہے۔ اس مخلوق میں انبیاء بھی موجود ہیں، اس مخلوق میں صحابہ بھی موجود ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، علماء بھی ہیں، جہلاء بھی ہیں، ہر طبقہ اس میں موجود ہے۔ میرے رب نے سوال کر لیا ہے، الست بربکم، سب سے سوال کیا، ساری مخلوق خاموش ہے۔ علماء کرام نے بڑی لطیف بات لکھی ہے، فرمایا جب اللہ نے سوال کیا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، ساری مخلوق خاموش ہے۔ وہاں حضرت آدم کا علم بھی خاموش، حضرت موسیٰ کا تدبر بھی خاموش، حضرت عیسیٰ کا فکر بھی خاموش، حضرت ابراہیم کی خلت بھی خاموش ہے۔ علماء نے لکھا ساری مخلوق خاموش ہے، سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینے والا میرا اور آپ کا محبوب کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب دیا بلا، پھر ساری خلقت نے مل کر جواب دیا بلا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ اس وقت گویا ساری مخلوق ایک مشکل کا شکار ہے، اس وقت اس مشکل کا حل بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں، اس وقت بھی سب سے زیادہ مقام اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جواب دیا۔ یہاں ہم طلباء سے بعض اوقات سوال کرتے ہیں کلاس میں، بھئی اس سوال کا جواب کیا ہے؟ بعض اوقات سارے خاموش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات سارے بول پڑتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی ایک بولتا ہے۔ جب کوئی ایک جواب دے تو باقی سب پر اس کی فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ فضیلت کی دلیل ہے۔ یہ پہلا جلسہ اللہ نے عالم ارواح میں کیا، جس میں ساری مخلوق جمع ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کے اندر بھی میرے پیغمبر کو مقام عطا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک خاص جلسہ کیا، جس میں صرف اپنے انبیاء کو جمع کیا، انبیاء سے ایک وعدہ لیا، اے میرے انبیاء جب دنیا کے اندر تم جاؤ اور میری توحید کا پیغام دینے کے لیے پہنچ جاؤ، اور دنیا کے اندر اگر تمہارے دور نبوت میں میرا آخری پیغمبر آ گیا تو میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ، اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے، آخری پیغمبر کی اتباع کرو گے۔ یہ اللہ نے 2 جلسے مقرر کیے، 2 اجتماع کیے، اور دونوں اجتماع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی جزیات میں جائیں تو بات کافی طویل ہو جائے گی، آگے چلیے گا۔ عالم ارواح میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ دوسرے نمبر پہ عالم دنیا ہے، جس میں ہم موجود ہیں، روح اور جسم آپس میں جمع ہو گئی ہے۔ یہ جو ہم اس وقت دنیا میں موجود ہیں، یہ عالم دنیا ہے۔ اس عالم دنیا میں اللہ نے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ بھی میرے پیارے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیارا پیغمبر، ہم نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس، ساری کی ساری مخلوقات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔
اب ذرا اس آیت کی تشریح میں چلیے گا. اللہ نے انبیاء اس دنیا میں بھیجے. انبیاء کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ بولو ذرا. 1,24,000 اندازے کے مطابق سارے انبیاء اللہ نے اس دنیا میں بھیجے. انبیاء کے آنے کا دستور یہ ہے، کوئی نبی آ رہا ہے ایک قوم کی طرف آ رہا ہے، کوئی نبی آیا ایک قبیلے کی طرف، کوئی نبی آیا ایک علاقے کی طرف. ہر نبی آتا گیا وہ اپنی قوم کے پاس آ رہا ہے، اپنے قبیلے کے پاس آ رہا ہے، یا ایک علاقے کے پاس آ رہا ہے. ایک وقت تک وہ پیغمبر ہے، ایک وقت تک وہ نبی ہے. پھر اپنا وقت مکمل کرنے کے بعد، اپنی دعوت والے کام میں کامیاب ہونے کے بعد وہ پیغمبر اس دنیا سے چلا گیا. اب اس پیغمبر کی نبوت بھی ختم، اس پیغمبر کی رسالت بھی ختم. یہ 1,00,000 سے زائد انبیاء کا دستور ہے اس دنیا میں آنے کا. لیکن کیا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا مقام ہے میرے پیارے پیغمبر کا؟ اس دنیا میں آئے، مکہ کے شہر میں آئے، پھر مدینہ کے اندر زندگی گزاری. صرف 63 سال عمر ہے. 63 سال عمر گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، لیکن صرف حضور تشریف لے گئے. آج 1400 سال گزر گئے، بلکہ قیامت کی صبح تک اللہ کے نبی کی نبوت باقی ہے. یہ اللہ نے اس عالم دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذرا میرے ساتھ مل کے یہ آیت کریمہ کا ورد کیجئے گا، ایمان کو تازہ کر دینے والی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا، بولیے ذرا، بولیے میرے ساتھ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرا پیارا پیغمبر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کس طرح بلند کر دیا ہے؟ مشہور بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، اذا ذکرت ذکرت معی. اے میرا پیارا پیغمبر، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا. اذان میں، نماز میں، تلاوتوں میں، کہیں مجلسوں کے اندر اگر اللہ کا تذکرہ ہے تو ساتھ پیارے پیغمبر کا بھی تذکرہ ہے. ایک معنی یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرا پیارا پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور پھر اللہ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے وَرَفَعْنَا، یہ جمع کا صیغہ ہے. علماء طلباء بیٹھیں، وَرَفَعْنَا یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ. حالانکہ لفظ ہونا چاہیے تھا رفعتو. اللہ کہہ رہے ہیں نا، تو متکلم واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا. رفعتو، میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. لیکن اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے ورفعنا، جمع کا صیغہ. ہم سب نے مل کر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، آیت کا مفہوم واضح نہیں ہو رہا. اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس دنیا میں ہر کونے میں آپ کا ذکر بلند ہے. صرف دنیا کی بات نہیں ہے، بلکہ عرشوں پر کبھی کبھی میں رب تیرا ذکر کرتا ہوں اور میرے ارد گرد نورانی فرشتے بیٹھ کر ہم سب مل کر پیارے پیغمبر آپ کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور آگے اللہ نے لفظ استعمال کیا لَكَ. لَكَ یہ لام ہے، لام جارہ، آگے کاف ضمیر مخاطب کی. اللام للاختصاص، لام آتا ہے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے. میں کہوں میرے لیے یہ چیز خاص ہے، موبائل یہ میرا ہے، یعنی کسی اور کا موبائل نہیں ہے، یہ صرف میرا ہے. یہ جو صرف میرا ہے عربی گرامر کے اندر یہ معنی ادا کرتا ہے لام. یہ اختصاص کے لیے آتا ہے، خاص کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا ورفعنا، ورفعنا لَكَ کہاں ہے؟ آگے لفظ استعمال کیا ذکرک. اب معنی یہ کرے گا طالب علم ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرا پیارا پیغمبر، اس دنیا کو بنانے سے پہلے
اس زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک، بلکہ عالم حشر و نشر تک، بلکہ قیامت کے دن معاشر کے میدان تک جتنی بھی بلندیاں ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں، میرا پیارا پیغمبر ہم نے آپ کے ساتھ خاص کر دیے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اللہ نے عالم دنیا میں بھی بلند کیا۔ تیسرا عالم ہے عالم برزخ، جس میں ہمارا جسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے، یہ وجود اس دنیا والی قبر میں رہ جاتا ہے، روح آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، نیک آدمی کی روح علیین میں اور برے آدمی کی سجین میں، جو اللہ کا قانون ہے کہ روح اور جسم جدا ہو جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن آپس میں ملیں گے۔ عالم برزخ ہے، اللہ نے عالم برزخ میں بھی سب سے زیادہ مقام نبی کریم کا رکھا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، سنیے گا، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی نمازیں پڑھنے والا ہے، کوئی حج کرنے والا ہے، کوئی تلاوتیں کرنے والا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے مجھے ایمان والی موت نصیب ہو جائے، جنت والا ٹھکانہ مل جائے۔ یہ ہماری خواہش ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا، کوئی نہیں خواہش ہے نا؟ تو ہماری یہ خواہش ہے، ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں نے اللہ کے پاس چلا جاؤں، ایمان والی موت نصیب ہو جائے، جنت کا ٹھکانہ مل جائے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر بالفرض اللہ تعالیٰ موقع دیں ہم میں سے کسی ایک کو، ایک طرف دنیا کی آسائشوں والی زندگی ہے اور ایک طرف جنت کا مکان ہے، تو ایک مومن مسلمان کی حیثیت سے ہم کس کو پسند کریں گے؟ جنت کو پسند کریں گے، وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ، ہم وہاں چلے جائیں۔ یہ ہر بندے کا یہ ایمان نظریہ ہے، لیکن کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہمارے علماء دیوبند کے اکابرین میں سے ایک بڑا روشن نام ہے حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کو یہ سعادت نصیب ہے، 18 سال انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے ساتھ بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ حضرت نے اپنی کتاب میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے عالم برزخ کے حوالے سے۔ فرمایا کہ جس کی بھی روح یہاں دنیا سے پرواز کرتی ہے، وہ اپنا نیک ٹھکانہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس جسم سے جدا ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئی، حضرت مدنی لکھتے ہیں کسی روح نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ میں واپس دنیا میں جانا چاہتی ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ایسی روح مبارک ہے جس نے اللہ کو جا کر عرض کی، مولا مجھے اس جنت میں سکون نہیں آ رہا، میں واپس حضور کے وجود میں جانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ قانون ہے، جب موت آ جائے، روح جسم سے جدا ہو جائے تو پھر واپس نہیں آیا کرتی۔ عالم برزخ میں بھی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کیا ہے۔ کتنے جہان ہو گئے؟ 3۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، تینوں میں اللہ نے حضور کا مقام بلند کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے عالم حشر و نشر، آخری جو عالم ہے، قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوگی، ہر بندہ اپنے گناہوں کی بقدر پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی پاؤں کے برابر، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا، کوئی سارا ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، ہر بندہ پریشان ہے۔ معاشر کا میدان، ہر بندہ پریشان ہے، اور پریشانی کس بات کی ہے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کریں، یہ سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اللہ حساب و کتاب شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، میں مختصر کر رہا ہوں بات، آپ نے سنی ہوئی ہے، میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ کی تسبیح بیان کروں گا، اللہ کی تحمید بیان کروں گا، پھر اللہ کہیں گے میرا پیارا پیغمبر اپنے سر کو اٹھائیے،
کیا مانگتے ہیں مانگیے میں عطا کروں گا، سفارش کرے میں اس کو پورا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے میں اپنا سر اٹھاؤں گا، سفارش کروں گا، مولا مخلوق بڑی پریشان ہے، اس کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ میری سفارش پہ حساب و کتاب شروع کریں گے، اور پھر وہ وقت ہوگا ساری امتیں مل کر، تمام انبیاء بھی، امتیں بھی مل کر، اس میں مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، حضور کو ماننے والے بھی ہوں گے، حضور کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے، سارے مل کر میرے پیارے پیغمبر کے ترانے بلند کریں گے۔ یہ عالم حشر و نشر میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ مقام کس کا رکھا ہے؟ نبی کریم۔ یہ اتنا بلند مقام ہے، یہ معنی ہے اس تنوین کا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ عظمتوں والا پیغمبر، وہ مقام والا پیغمبر، وہ شان والا پیغمبر میری نسل میں سے بھیج دے۔ وہ ایسا پیغمبر ہے جس کی عظمت عالم ارباب میں بھی سب سے بلند، جس کی عظمت عالم دنیا میں بھی سب سے بلند، جس کی عظمت عالم برزخ میں بھی سب سے بلند، جس کی عظمت عالم حشر و نشر میں بھی سب سے بلند ہے۔ یہ میرا پیارا پیغمبر ہے۔ آخری ایک بات چھوٹی سی سنیے گا، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مقام دیا، آپ اس دنیا میں آئے کیوں؟ یہ سنیے گا، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ جب مکہ والوں کو جمع کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 40 سال زندگی گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا کہ میری ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب نے کہا ہم نے بار بار آزمایا ہے، آپ کے اندر سوائے سچ کے کچھ نہیں دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، 40 سال زندگی گزارنے کے بعد اپنی ذات کے بارے میں ایک دفعہ سوال کیا، اور پھر اس کے بعد جو 23 سالہ دور نبوت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں سوال نہیں کیا بلکہ اپنی بات کا اعلان کیا۔ 23 سال پھر اپنی بات کا اعلان کیا۔ یہ مقصد ہے بتانے کا، اتنی عظمتوں والا پیغمبر اس دنیا میں اپنی ذات منوانے نہیں آیا، اپنی بات منوانے آیا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَسُولٌ نُوحِي إِلَيْهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرا پیارا پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ہر رسول میری وحدانیت کا اعلان کرنے آیا ہے۔ آپ کو عظمتیں، آپ کو مقام، شان اور رفعتیں ملی ہیں، صرف اور صرف اس لیے ملی ہیں کہ آپ بھی میری وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی اس دنیا میں توحید کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کے آئینے میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ حضور کی ساری زندگی کا خلاصہ نکالیں، پھر آپ کی وفات کا خلاصہ نکالیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے ہم نے اس دنیا کے اندر حضور کی ذات کو ماننا ہے، اور اس سے زیادہ ہم نے حضور کی بات کو ماننا ہے۔ اور بات ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہماری مشکلیں حل کرنے والا ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہماری بگڑی بنانے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔